صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لنا حق فإن أوتیناہ وإلا رکبنا آجاز الإبل وإن طال السرع۔ آج یہ بہت اہم گفتگو ہے جس میں امام علی علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد۔ اپنے حق کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ امام نے فرمایا ہمارے لیے حق ہے، ہمارا ایک حق ہے، اگر ہمارے حق کو ہمیں دے دیا تو بہتر ہے، اور اگر نہیں دیا گیا تو امام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ہم جو ہے اونٹ کے پیچھے بیٹھ جائیں گے اور ہمیں چاہے تاریکیوں میں کافی زمانے تک جو ہے چلنا پڑے۔ یہ بہت اہم مطلب ہے، اور امام نے یہاں پر ایک بہت لطیف جملہ فرمایا ہے، یعنی ہمارے حق کو اگر دے دیا گیا تو ٹھیک ہے، وإلا ہم اونٹ کی پشت پر پیچھے بیٹھ جائیں گے اور سفر جو ہے ہمارا چاہے جتنا طولانی۔ اب اس کا ربط دیکھیے کہ امام نے کیسے دیا ہے۔ یہاں پر سید مرتضیٰ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے، انہوں نے بھی امام کے اس کلام کی شرح کیا ہے۔ امام کے کلام کی یہاں پہ انہوں نے شرح کیا ہے، کہتے ہیں ھذا من لطیف الکلام و فصیح ہے۔ قال الرضی، رضی کہتے ہیں کہ یہ امام کا کلام بہت عمدہ اور بہت فصیح و بلیغ ہے، یعنی امام نے گویا یہاں پہ بہت فصیح جو ہے یہ کلام ارشاد فرمایا ہے۔ وَمَعْنَاهُ ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ان لم نؤت حقنا، اگر ہمارے حق کو نہیں دیا گیا تو دنیا میں ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم جو ہے اونٹ کے پشت پر جو ہے سوار ہو جائیں گے پیچھے، کیسے جیسے عبد یعنی غلام اور اسیر یا ان کے مانند جن افراد کو اونٹ کے پیچھے بٹھایا جاتا ہے ویسے جو ہم بیٹھ کے چلیں گے۔ یعنی گویا یہ بتایا کہ امام نے جو کہا ہے کہ ہم اونٹ کے پیچھے بیٹھ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے، سید رضی کہتے ہیں اگر ہمارے حق کو نہیں دیا گیا تو گویا ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے غلام وغیرہ کو اونٹ کے پیچھے بٹھایا جاتا، پہلے زمانے میں بٹھایا جاتا تھا، تو گویا ہماری زندگی ایسے ہمیں لوگ ذلیل سمجھیں گے، دنیا والے، ہمارا حق نہیں دیا جائے گا۔ یہ شرح جو ہے سید رضی نے کیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے، یعنی امام جو ہے، اب یہ جو اس کی شرح ہے تفصیلی وہ یہ ہے کہ امام نے کہا ہمارا حق جو خلافت ہے، پیغمبر نے ہمیں غدیر میں ہمارے حوالے کیا تھا، وہ ہم سے لے لیا گیا، غصب کر لیا گیا، اور ہمارا حق ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے اس حق کو ہمیں دے دیا گیا تو بہتر ہے،
یعنی یہ جو خلافت ہے یہ حکومت کا حق ہے، پیغمبر نے ہمیں دیا ہے، اگر ہمیں اس حق کو دے دیا گیا تو ٹھیک ہے ہم لے لیں گے۔ ابن ابی الحدید معتدلی ایک بہت بڑا شارح نہج البلاغہ گزرا ہے، بے شک اس نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق یہ کلام امام نے سقیفہ کے دن کہا ہے یا انہی ایام میں آس پاس کیا 2-4 دن کے آگے پیچھے یہ امام نے فرمایا ہے، یہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق۔ اور کہتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، چونکہ وہ اہل سنت ہے ابن ابی الحدید معتدلی، اس نے کہا ہمارے عقیدے کے مطابق امام نے یہ کلام جو ہے جب عمر خلیفہ دوم نے مسلمانوں کے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دیا، 6 آدمیوں کو اپنے پاس سیٹ کیا، ایک شورا بنائی اور کہا میرے بعد تم جن کو چاہنا خلیفہ بنا لینا۔ تو وہ کہتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق امام نے اس وقت یہ فرمایا ہے کہ اگر ہمارے حق کو دے دیا گیا تو بہتر ہے، اور نہیں دیا گیا تو ہم گویا ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور واقعی امام کو دیکھیے کتنے ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امام کو حق دیا نہیں گیا، 70 سال تک امیر المومنین کے خلاف ممبروں سے انہیں برا بھلا کہا گیا، گویا یہ امام کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر حق دے دیا گیا ہوتا، کسی کی مجال تھی امیر المومنین کے خلاف ایک جملہ کہہ دیتا، لیکن امام کو جو ہے حق نہیں دیا گیا۔ امام نے فرمایا ہمیں ان ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ 70,000 ممبروں سے 70 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ ہمیں برا بھلا کہا گیا۔ ایک تفسیر یہ بیان کیا جس کی طرف سید رضی نے اشارہ کیا ہے کہ یہ جو اونٹ کے پیٹھ پہ بیٹھنا وہ ایک ذلت کا سامنا ہے، یہ اشارہ اسی مطلب کی طرف، کتنا لطیف اشارہ امام نے فرمایا۔ یہ وہی ہے کہ ہمارے حق کو نہیں دیا گیا تو ہمیں اس طریقے سے پیچھے اونٹ کے بیٹھنا پڑے گا، یعنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک تفسیر بیان کی ہے۔ ایک اور تفسیر یہاں پہ علماء نے جو شارحین نہج البلاغہ ہیں جنہوں نے شرح کیا ہے، انہوں نے چونکہ یہ آجاز الابل جو لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے مشقت کے، تو اس کی بھی ایک تفسیر کیا ہے کہ اگر ہمارا حق ہمیں دیا گیا تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ہمیں مشقتوں میں اور تکلیفوں میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ دیکھ رہے ہیں جیسے اونٹ پر بیٹھے ہوئے انسان کو مشقت کرنا پڑتی، کیسے دیکھیں اس تشبیہ کو علماء نے کئی طریقے سے امام کے کلام کی تفسیر کیا ہے، یعنی اگر ہمارے حق کو دیا گیا تو ٹھیک ہے وَإِلَّا ہمیں بہت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے اونٹ پر انسان بیٹھتا ہے پیچھے کے حصے میں خصوصاً تو بہت مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی ہمیں حق نہیں دیا گیا تو ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن امام فرما رہے ہیں ایسے میں ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہیں گے، چاہے ایک مدت دراز تک ہمیں یہ کام کیوں نہ کرنا پڑے، ہم اس پہ صبر کریں گے، لیکن ہم اپنے حق کے غاصب کو معاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ امام نے جو ہے جنہوں نے غصب کیا ہے اسے معاف نہیں کیا، یعنی حق جو ہے ایک انسان کسی کا حق لے لے تو ہو سکتا ہے معاف کر دے تو اس کے لیے حلال ہو جائے گا، لیکن امام نے اپنے حق کو معاف نہیں کیا، یعنی معاف نہیں کیا اس کا مطلب یہ غاصب ہے، ہمارے حق کو لے لیا، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 تفسیر۔ تیسری تفسیر اس کی بیان کی ہے علماء نے، اور وہ ہے کہ امام نے فرمایا اگر ہمارے حق کو دیا گیا تو ٹھیک ہے بہتر ہے، اور اگر نہیں دیا گیا تو گویا ہمیں پیچھے ڈھکیل کر لوگ حکومت پر آ جائیں گے۔ جیسے اونٹ پہ کیا ہوتا ہے، ایک انسان آگے بیٹھا ہوتا ہے، دوسرے کو گویا پیچھے کر دیا جاتا ہے، کیسے تشبیہ دیا ہے۔ ایک امام کے اسی اونٹ پر بیٹھنے سے یعنی تشبیہ امام نے دیا ہے، 3 تفسیریں کیا ہے۔
یعنی امام نے فرمایا جیسے اونٹ پر ایک انسان آگے بیٹھتا ہے دوسرے کو پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے، گویا ہمیں اسی طریقے سے پیچھے کر دیا گیا اور دوسرے لوگوں نے آگے بڑھ کر حکومت کی ہے۔ یہ تیسری تفسیر ہے۔ امام نے فرمایا لیکن ہم یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ خاموش ہو جائیں گے، ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ جنہوں نے ہمیں پیچھے کر دیا اور خود آگے ہو گئے، ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور چنانچہ مقابلہ امام نے کیا، اور وہ یہ نہیں کہ امام تلوار لے کے نکل پڑے، نہیں، بلکہ اپنے خطبات کے ذریعے سے جو اسپیچ دیا امام نے اس میں بار بار جو ہے اپنے خلافت جو غصب کی گئی اس کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ اس کے بعد جو لیٹر سے لکھتے رہے دوسروں کو اس میں بھی اشارہ کیا، پھر اپنی نصیحت آمیز کلمات میں کہ ہمارے حق کو غصب کر لیا گیا۔ چنانچہ آپ ایک مکتوب دیکھیں گے اس میں بھی امام نے جو ہے نہج البلاغہ میں اشارہ کیا ہے، کئی مکتوب میں جو امام کے لیٹر سے ہیں اس میں امام نے اشارہ کر دیا کہ ہمارے حق کو لے لیا گیا، ہمیں پیچھے کر دیا گیا، دوسرے لوگوں نے مہار خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دیکھیں ایک امام کے اس کلمے سے 3 تفسیر کی گئی ہے کہ ہمیں جو ہے اونٹ پہ بیٹھنا پڑے گا پیچھے، تو اس ایک اونٹ پہ بیٹھنے سے 3 تفسیر علماء کو کرنا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کا کلام کتنا عمیق اور دقیق ہوتا ہے، یعنی ہر انسان نہیں سمجھ سکتا۔ علماء کو 3 تفسیریں کرنا پڑی کلام امام کی۔ آپ نے غور فرمایا